نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا اپنے رب کی طرف کیسے پھیلا دیتا ہے سائے کو، اور اگر چاہتا تو بنا دیتا اسے ٹھہرا ہوا، پھر ہم نے بنا دیا آفتاب کو اس پر دلیل، پھر ہم سمیٹے جاتے ہیں سائے کو اپنی طرف آہستہ آہستہ۔ کل بھی اس کے بارے میں نے کچھ عرض کیا تھا، یاد رکھیے گا۔ علماء کہتے ہیں کہ جو سایہ صبح کے وقت ہوتا ہے اسے ظل کہتے ہیں، اور یہاں پر اللہ رب العالمین نے اسی لفظ سے ظل کہا، مد ظل، کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا اپنے رب کی طرف کہ کیسے پھیلا دیتا ہے سائے کو۔ اسی طرح فرمایا کہ دوپہر کے بعد جو سایہ ہوتا ہے اسے فی کہتے ہیں، اور سورج کے طلوع ہونے سے پہلے ہر چیز سائے میں لپٹی ہوئی ہوتی ہے، اور جب سورج طلوع ہوتا ہے تو ہر چیز کا سایہ پھیلا ہوا ہوتا ہے، اور سورج جیسے جیسے بلند ہوتا جاتا ہے سایہ ویسے ہی سمٹتا چلا جاتا ہے۔ اس آیت میں پیغام یہ ہے کہ اے انسان غور کر کہ جس طرح یہ سایہ فانی ہے اسی طرح تمہاری زندگی اور اس کا یہ جاہ و جلال بھی فانی ہے۔ جس طرح یہ سایہ ختم ہو جاتا ہے اس طرح تیری زندگی بھی ختم ہو جائے گی۔ اور فرمایا کہ مانا کہ کفر و شرک کا سایہ جو ہے وہ بہت پھیلا ہوا ہے، اور باطل کی تاریخیوں نے ہر جگہ اپنے جھنڈے گاڑ دیے ہیں، لیکن یاد رکھنا کہ اب آفتاب ہدایت کا طلوع ہو چکا، تھوڑی دیر انتظار کرو پھر دیکھو گے کہ نور ہدایت کیسا پھیلتا ہے۔ یہ نور ہدایت جو کیسے پھیلتا ہے، بعض علماء نے یہاں پر اہل معرفت نے اس آیت کا معنی یہ بھی لیا کہ یہ فطرت کا زمانہ ہے۔ اور یہ کون سا فطرت کا زمانہ؟ تو یاد رکھیے کہ زمانہ فطرت وہ والا زمانہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر میرے آقا علیہ السلام کی بعثت کا جو درمیانی زمانہ ہے اسے فطرت کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ اور اس وقت ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہو چکا تھا، یہاں تک کہ پھر آفتاب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ابھرا، اور ظلمت قدہ جو عالم تھا جہاں ہر جگہ اندھیرا ہی اندھیرا تھا، پھر میرے آقا علیہ السلام کا نور ایسا چمکا کہ اللہ رب العالمین نے سب کو بقائے نور بنا دیا۔ فرمایا کہ اگر یہ سورج طلوع نہ ہوتا، یعنی میرے محبوب کا سورج طلوع نہ ہوتا، تو پھر ساری مخلوق جو ہے وہ غفلت کی تاریخی میں عمر گزار دیتی، اور نور حق کی کوئی تجلی انہیں فیضیاب نہ کرتی۔ اور یہ آفتاب محمدی کی فیاضیاں ہیں کہ جن کے باعث دل کی آنکھوں کو نور توحید دیکھنا نصیب ہوا۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے اسی چیز کا ذکر کیا۔ آگے ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، اور وہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے پردہ اور نیند کو آرام بنایا اور دن کو اٹھنے کے لیے بنایا۔ اس آیت کریمہ میں پھر اللہ رب العالمین نے غور و فکر اور اپنی قدرت کی طرف غور کرنے کی دعوت دی۔ فرمایا اللہ رب العالمین وہی ہے کہ جس نے تمہارے لیے رات کو اپنی تاریخی سے سب کچھ یعنی کہ ڈھانپ دینے والا، فرمایا کہ پردہ، اور نیند کو تمہارے لیے تمہارے بدنوں کی راحت اور کام کاج کو چھوڑ دینے کا وقت اللہ نے بنایا، اور فرمایا دن کو تمہارے لیے نیند سے اٹھنے کے لیے بنایا تاکہ دن میں تم اپنے لیے روزی تلاش کرو اور کام کاج میں مشغول ہو جاؤ۔ یعنی رات بھی اللہ کی نعمت، دن بھی اللہ کی نعمت، لیکن اگر اس نعمت کا الٹ کر دیا جائے تو جو کام اللہ نے فرمایا دن میں کرنا تھا وہ کام بندہ رات میں کر رہا ہوتا ہے، اور جو کام رات میں سونے کا تھا اب وہ دن میں سوئے، تو بتائیے کہ پھر صحتیں تباہ نہیں ہوں گی تو پھر کیا کچھ انسان کو نہیں ہوگا۔ یہاں پر علماء
علماء کہتے ہیں کہ یہ آیت اللہ رب العالمین کی قدرت پر دلالت کرتی ہے، اور اس آیت میں مخلوق پر اللہ کی نعمتوں کا اظہار ہے، کیونکہ رات کی تاریکی سے سب کچھ ڈھانپ دینے میں بے شمار دینی اور دنیاوی فوائد ہیں۔ اس آیت میں ایک اور بات بھی غور طلب ہے، فرمایا نیند کو موت سے اور بیداری کو زندگی سے تشبیہ دی گئی، تو اس میں ایک نصیحت ہے، اور نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے، اور وہ یہ نصیحت ہے کہ فرمایا کہ جیسے تم بڑی آسانی سے سو جاتے ہو، یعنی نیند میں چلے جاتے ہو اور دوبارہ صبح اٹھ جاتے ہو، تو اس میں تمہارے لیے نصیحت یہ ہے کہ جیسے تم مر جاؤ گے، تمہیں موت آ جائے گی، ایسے ہی اللہ تمہیں دوبارہ زندہ کر کے محشر کے میدان میں کھڑا کر دے گا۔ اور یہی بات حضرت لقمان رضی اللہ تعالی عنہ اپنے فرزند سے آپ نے فرمایا، آپ نے اپنے بیٹے سے کہا تھا حضرت لقمان نے کہ اے بیٹے، تم سوتے ہو پھر اٹھتے ہو، ایسے ہی مرو گے اور موت کے بعد پھر اٹھو گے۔ یعنی کیا آخرت کا سبق بھی اپنے بچوں کو بند لفظوں میں پڑھا دیا جاتا تھا کہ آخرت ہے، آخرت میں ایسے ہی بندہ اٹھے گا، اور یہ نیند اللہ نے رکھی ایسے ہے کہ جس طرح بندہ رات کو سوتا ہے صبح اٹھ جاتا ہے، ایسے ہی بندہ کل محشر کے میدان میں بھی اٹھ جائے گا، اور یہاں دنیا میں جیسے موت آ گئی تو مرنے کے بعد اب اسے محشر کے میدان میں اللہ اٹھائے گا۔ تو یہ دیکھیے بار بار آخرت کا سبق بھی قرآن ہمیں پڑھا رہا ہے اور ہمیں غور و فکر کی دعوت دے رہا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا۔ اور وہی ہے جس نے اپنی رحمت سے پہلے ہواؤں کو بھیجا جو خوشخبری دینے والی ہوتی ہے، اور ہم نے آسمان سے پاک کرنے والا پانی اتارا تاکہ ہم اس کے ذریعے کسی مردہ شہر کو زندہ کریں، اور وہ پانی اپنی مخلوق میں سے جانوروں اور بہت سے لوگوں کو پلائیں۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے پھر دعوت دی کہ فرمایا کہ معبود صرف وہی ہے۔ کون؟ یہ دیکھیے بار بار معبود کا تعارف کروایا، کون عبادت کے لائق ہے؟ تو فرمایا کہ وہی کہ جس نے بارش ہونے سے پہلے ہواؤں کو بھیجا، ہوائیں آ کر بتا رہی ہوتی ہیں، ہوائیں خوشخبری دے رہی ہوتی ہیں کہ بارش آنے والی ہے، اور فرمایا ہم نے آسمان کی طرف سے جو پانی اتارا وہ پانی اتنا پاک ہے کہ فرمایا حدث اور نجاست سے بندے کو پاک کرنے والا ہے، کہ بارش کے پانی میں اگر کسی پر غسل فرض ہو، اگر وہ غسل اس پانی میں اس کا ہو جائے تو وہ بالکل پاک صاف ہو جائے گا۔ بے وضو ہے وہ، اگر آسمان سے بارش نازل ہو رہی ہو اور وہ وضو کر لے اس کا وضو ہو جائے گا۔ فرمایا ہم اس پانی کی یہ خاصیت بھی ہے کہ اس پانی میں ہم نے وہ زندگی رکھی ہے کہ جو مردہ شہر ہوتے ہیں اور بے جان وہ زمین جو جہاں خشکی ہی خشکی ہوتی ہے، لیکن جب ہم اس آسمان سے بارش کا پانی اس مردہ شہر میں، اس مردہ جگہ پر جب نازل کرتے ہیں تو اس زمین کو سرسبز و شاداب کر دیتے ہیں، اور فرمایا اس پانی سے ہم اپنی مخلوق میں سے جانوروں کو بھی دیتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو اس پانی کو پلاتے ہیں۔ یہاں سے علماء کہتے ہیں اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ بارش بھی اللہ کی عظیم نعمت ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ جب بارش نہیں ہوتی تو پھر انسان کیسی زمین سے کیسی کیسی بیماریاں پھوٹتی ہیں، اور جب بارش ہو جاتی ہے اللہ رب العالمین وہ ساری بیماریوں کو بھی ہٹا دیتا ہے، اور بھی بارش کے اتنے بے شمار فوائد ہیں کہ انسان غور کرتا چلا جائے۔ تو یہی بارشیں اللہ رب العالمین کی عظیم نعمت ہیں۔ فرمایا کہ اسی پانی میں مخلوق خدا کو بھی سیرابی ملتی ہے، اور دیگر ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اللہ رب العالمین آسمان سے اس پانی کو نازل کرتا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، اور بے شک ہم نے لوگوں میں بارش کے پھیرے رکھے تاکہ وہ یاد رکھیں، تو بہت سے لوگوں نے ناشکری کے سوا کچھ اور ماننے سے انکار کر دیا۔ اس آیت کے دو معنی کیے کہ بے شک ہم نے بارش
لوگوں میں بارش کے پھیرے رکھے، اس سے کیا مراد ہے؟ تو اس کے علماء نے دو معنی کیا۔ پہلا معنی یہ کیا کہ اس آیت کا معنی یہ بنے گا کہ ہم نے بادل پیدا کرنے اور بارش نازل کرنے کا ذکر قرآن پاک کی متعدد صورتوں میں اور سابقہ رسولوں پر جتنی کتابیں نازل ہوئیں، فرمایا کہ ان تمام کتب میں ہم نے بارش نازل ہونے کا ذکر کیا کہ ہم بادل کو پیدا کرتے ہیں اور پھر بادل کے ذریعے بارش نازل ہوتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے تاکہ لوگ غور و فکر کر کے نصیحت حاصل کریں اور اللہ کے اس احسان کو پہچان کر اس کا شکر ادا کریں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بہت سے لوگوں نے اس نعمت کی ناشکری کی اور ناشکری کے سوا کچھ اور ماننے سے انکار کر دیا۔ یہ ایک تو معنی ہے۔ دوسرا معنی علماء نے اس کا یہ کیا کہ بے شک ہم نے لوگوں میں بارش کے پھیرے رکھے، کبھی کسی شہر میں، کبھی کسی میں جگہ پر، کبھی کہیں زیادہ بارش، کبھی کہیں کم، کہیں حکمت کے تقاضے کے مطابق جتنی ضرورت ہے اتنی ہم نے بارش وہاں پر نازل کی تاکہ لوگ ہمارے احسان کو یاد رکھیں اور اللہ کی اس قدرت اور نعمت میں غور و فکر کریں۔ لیکن بہت سے لوگوں نے اس احسان کی ناشکری کرنے کے سوا اور کچھ ماننے سے فرمایا، کچھ اور ماننے سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ بارش کے نزول کو صرف ظاہری اسباب کی طرف منسوب کرنے لگ گئے اور اللہ کے فضل و رحمت کو یاد نہ کیا۔ اس آیت کو اگر مزید سمجھنا ہو تو میں آپ کے سامنے ایک حدیث پاک رکھ دیتا ہوں جس سے آپ کو یہ آیت مزید سمجھ میں آ جائے گی۔ حدیث پاک سنیے کہ جب بارش اللہ کی طرف سے ایک عظیم نعمت اور اس کی قدرت ہے، لیکن بندہ اس بارش کو اللہ کی طرف نسبت نہ دے اور اس کی نسبت کسی اور چیز کی طرف، ظاہری اسباب کی طرف کر دے، تو یہ سب سے بڑی ناشکری ہے۔ کیسے؟ حدیث پاک سنیے کہ حضرت زید بن خالد جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر صبح کی نماز فجر پڑھائی۔ نماز پڑھانے کے بعد اور اسی رات بارش بھی ہوئی تھی۔ فرماتے ہیں کہ صبح کی نماز ہمیں فجر پڑھائی جس رات بارش ہوئی تھی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں کہ اللہ نے کیا فرمایا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے بندوں نے صبح کی تو کچھ مومن رہے کچھ کافر رہے، کچھ مومن رہے کچھ کافر رہے۔ تو جس نے، اب حضور نے اس کی وضاحت کی، کون کچھ مومن رہے اور کافر رہے، یہ جملے ہمارے یہاں بھی بولے جاتے ہیں۔ اب سنیے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اب اس کو کھولا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے کہا کہ ہم پر اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے بارش ہوئی، تو حضور فرماتے ہیں وہ مجھ پر ایمان رکھنے والا ہے، اور جس نے کہا کہ ہم پر فلاں ستارے نے بارش برسائی، اس نے میرے ساتھ کفر کیا اور ستاروں پر اس نے یقین رکھا، یعنی فلاں ستارے کی وجہ سے فلاں آسمان میں یہ چال تھی تو بارش ہو گئی، اور اس نے اس بارش کی نسبت اللہ کی طرف نہ کی، اس کے فضل اور اس کی رحمت سے بارش ہوئی، تو حضور نے فرمایا کہ وہ اس نے کفر کیا۔ اور یاد رکھیے گا کہ یہ کون سا کفر ہے؟ علماء کہتے ہیں کہ یہ جو کفر سے مراد حقیقی کفر اس صورت میں بنے گا کہ جب وہ ستاروں کو مؤثر حقیقی سمجھتا ہو اور یہ سمجھتا ہو کہ واقعی اس کا یقین ہو کہ ستاروں کی وجہ سے ہی بارش ہوئی ہے، کہ یہ فلاں ستارہ اس چال میں تھا۔ جیسے وہ جو ستاروں کا علم رکھنے والے، علم نجومی جو کہلاتے ہیں، کہ جو ستاروں کے ماہر ہوں، اس کا علم رکھنے والے ہوں، اور وہ اس پر
یقین رکھتے ہوئے اور حقیقی مؤثر حقیقی اعتقاد کر کے اگر وہ یہ کہے کہ فلاں ستارے کی وجہ سے ہی بارش ہوئی تو یہ کفر ہوگا اور وہ یہ کہنے والا کفر ہو جائے گا۔ لیکن کسی نے اس کو مؤثر حقیقی نہیں سمجھا، لیکن ایک علم کے لحاظ سے، لیکن بارش اللہ کے فضل سے ہوئی۔ جیسے کہ محکمہ موسمیات والے ہمیں آئے دن ٹی وی میں بتاتے رہتے ہیں فلاں دن بارش ہوگی، لیکن نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اپنے حساب سے وہ پوری کیلکولیشن وغیرہ کر کے بتا رہے ہوتے ہیں، لیکن جب تک اللہ کا حکم نہ ہو، اس کا فضل نہ ہو، اس کی رحمت نہ ہو، بارش نہیں ہوتی۔ اور کبھی جو کہا ہوا ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے، تو لیکن ہوا اسی کے حکم سے۔ تو یہی بات ہمیں یہاں پر اس آیت میں سکھائی گئی، اور ہمیں یہ یقین بھی بتایا گیا کہ کس پر تمہیں یقین ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی ذات پر کامل بھروسہ اور یقین عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہم سب کی حاضری کو قبول و مقبول فرما۔ نماز عشاء کو رب کریم درود پاک پڑھنا، درس قرآن سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی نماز میں، درود پاک میں، درس قرآن میں، اللہ تو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، ہمیں قرآن کا نور عطا کر دے۔ یا اللہ ہماری زندگیوں کو پاکیزہ بنا دے، ہماری سوچ کو، ہمارے خیالات کو، ہماری خلوت جلوت کو پاکیزہ کر دے۔ اللہ تو ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا۔ یا اللہ اپنے محبوب کا سچا غلام بنا دے، حضور کا سچا عشق عطا کر دے۔ اے اللہ شب جمعہ کا صدقہ اے اللہ ہماری خالی جھولیوں کو بھر دے۔ اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ آج تک جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے سب دعاؤں کو قبول فرما۔ یہ جتنے حاضرین موجود ہیں جس کے دل میں جو مراد ہو پوری فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔